بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کروں گی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو فرعون نے ایک حکم دیا تھا، اور اس کے حکم کا اصل مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی ختم کیا جائے، مگر اللہ کی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی کے محل میں جوان ہوئے، مطلب اسی کی محل میں انہوں نے پرورش پائی۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ کو مل جائیں۔ دوستو، آپ نے مصر کا نام ضرور پڑھا ہوگا۔ اس ملک پر ایک زمانے میں چرواہے بادشاہوں کی حکومت تھی۔ یہ لوگ اصل میں شام اور فلسطین کے رہنے والے تھے اور ان کا پیشہ غلہ بانی تھا۔ جب مصر خانہ جنگی کا شکار ہو رہا تھا تو ان لوگوں نے حالات سے فائدہ اٹھا کر مصر پر قبضہ کر لیا اور وہاں پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ مصری لوگ ان دنوں دیوی اور دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے دیوتاؤں میں سب سے بڑا سورج دیوتا تھا۔ اپنے بادشاہ فرعون کو وہ سورج کا اوتار سمجھتے تھے، چنانچہ فرعون کی بھی پوجا ہوتی تھی۔ اہل مصر پکے مشرک تھے۔ اس وقت مصر میں ایک قوم بنی اسرائیل بھی رہتی تھی۔ دوستو، آپ کو پتہ ہوگا کہ اسرائیلی کون تھے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اس لیے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ حضرت یعقوب فلسطین یعنی کنعان میں رہتے تھے۔ ان کے 7 بیٹے تھے، جن میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جن کو ان کے بھائی بڑی حسد کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ایک بار وہ اپنے والد سے اجازت لے کر حضرت یوسف کو شکار کے بہانے ساتھ لے گئے اور ان کو راستے میں ایک اندھے کنویں میں ڈال آئے، مگر جسے اللہ رکھے اس پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے اور قدرت سے ایک قافلہ جو اس طرف سے گزر رہا تھا، اس نے اس کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف باہر آ گئے اور آخر بکتے بکتے مصر کی حکومت کے ایک بڑے عہدیدار یعنی عزیز مصر کے پاس آ گئے۔ اس نے ان کو اپنے گھر میں بڑی عزت کے ساتھ رکھا، مگر عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک جھوٹی تہمت لگا کر ان کو قید خانے میں ڈلوا دیا، مگر قید خانے میں تمام لوگ اور قیدی ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت یوسف نہایت شریف اور نیک انسان ہیں۔ اس زمانے میں مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، مگر دربار میں کوئی بھی آدمی اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ چنانچہ ایک قیدی جو ابھی ابھی رہا ہوا تھا، اس نے بتایا کہ قید خانے میں حضرت یوسف نامی ایک نیک انسان خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ چنانچہ عزیز مصر نے فوری طور پر ان کو جیل سے دربار میں بلایا اور ان کو اپنا خواب سنایا۔ حضرت یوسف نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ ملک میں لگاتار 7 برس تک قحط رہے گا اور 7 برس ملک میں خوشحالی رہے گی۔ اس قحط سے بچنے کے لیے انہوں نے بادشاہ کو تدبیر بھی بتائی۔ اس بات سے بادشاہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ پورے ملک میں حضرت یوسف سے زیادہ عقل مند اور کوئی نہیں ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ بالکل بے قصور ہیں اور انہیں ناحق ہی قید رکھا ہے۔ چنانچہ اس کے فرمان کے مطابق انہیں رہا کر کے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ دربار میں ایک اعلیٰ عہدہ پیش کیا گیا۔ حضرت یوسف کے حسن انتظام کی بدولت قحط کے 7 سالوں میں بھی مصر میں غلے کی فراوانی رہی، بلکہ ہمسایہ ملکوں کو بھی سستے بھاؤ غلہ فراہم کیا گیا۔ حضرت یوسف کے بھائی بھی کئی بار غلہ لینے کے لیے کنعان سے مصر آئے۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے اپنے پورے خاندان کو مصر بلا لیا۔ ان دنوں مصر کا پایا تخت امز تھا۔ دوستو، اس پایا تخت کے کھنڈر قاہرہ کے جنوب میں کوئی 14 میل کے فاصلے پر ابھی بھی پائے جاتے ہیں۔ حضرت یوسف نے اپنے خاندان کو شاہ مصر کے مشورے سے پایا تخت کے شمال کی طرف ایک سرسبز و شاداب علاقے میں، جس کا نام جشن تھا، بسا دیا۔ دوستو، آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ اہل مصر پکے مشرک تھے، مگر بنی اسرائیل اس دین کے پیروکار تھے جو انہیں حضرت ابراہیم سے ورثے میں ملا تھا۔ وہ ایک خدا کی عبادت کرتے تھے، خدا کے رسول کی اطاعت کرتے تھے اور اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ایک روز خدا کے حضور حاضر ہو کر دنیا کی زندگی کے اعمال کا حساب دینا پڑے گا اور جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ آپ دوسرے الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ بنی اسرائیل گویا اس زمانے کے مسلمان تھے اور مصری کافر اور مشرک تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے کوئی 100 سال بعد چرواہے بادشاہوں کے خلاف ایک قومی تحریک شروع ہوئی۔
اہل مصر نے ان غیر ملکی بادشاہوں کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور ایک بار پھر حکومت کے اختیار خود سنبھال لیے۔ مصریوں کو ہر وقت اس بات کا خدشہ لگا رہتا تھا کہ بنی اسرائیل ملک کے کسی دشمن سے ساز باز نہ کر لے اور مصر پر حملہ نہ کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے اسرائیلیوں کو ہر طرح سے دبانا اور ذلیل کرنا شروع کر دیا اور ان کا زور توڑنے اور انہیں ذلیل کرنے کی مہم شروع کر دی۔ انہیں ان کے مکانات اور زرخیز زمینوں سے بے دخل کیا گیا، حکومت کے بڑے بڑے عہدوں سے نکال دیا گیا، ان پر باعزت روزگار کے دروازے بند کر دیے گئے، ان سے بگار لی جاتی تھی اور اگر اجرت دی بھی جاتی تھی تو نہایت قلیل۔ وہ عمارتوں کے لیے گار اور اینٹیں بناتے اور ڈھوتے، کھیتوں پر محنت مزدوری کرتے، ان پر بگار لینے والے نگراں مقرر تھے جو ان سے سخت محنت اور مشقت کراتے اور ذرا ذرا سی کوتاہی پر انہیں دردناک سزائیں دیتے۔ غرض ان کے ساتھ غلاموں کا سا سلوک کیا جاتا تھا، ان پر بے پناہ ظلم توڑے جاتے تھے اور انہیں مصر میں ہی غلامی اور ذلت کی زندگی بسر کرنے دیتے۔ بنی اسرا کی تعداد گھٹانے کے لیے آگے چل کر یہ پالیسی اختیار کی گئی کہ ان کے لڑکوں کو قتل کیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے تاکہ وہ مصریوں کو لونڈیاں اور باندیاں بن کر ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیں اور رفتہ رفتہ اسرائیل کی نسل ہی ختم ہو جائے۔ فرعون کے دربار میں ایک نجومی نے بتایا تھا کہ اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کا تختہ الٹ دے گا۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے اس نے ایک فرمان جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے، وجہ کچھ بھی ہو۔ یہ ظالمانہ فرمان جاری ہو گیا اور اس پر سختی سے عمل ہونے لگا۔ فرعون نے جاسوس عورتیں چھوڑ رکھی تھیں جو اسرائیلی آبادیوں میں گھوم پھر کر نئے پیدا ہونے والے لڑکوں کا کھوج نکالتی اور حکومت کو اطلاع دے کر انہیں قتل کرا دیتی۔ انہی دنوں ایک اسرائیلی گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کو دنیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام قتل کا فرمان جاری ہونے سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، اس لیے وہ زندہ سلامت رہے، مگر حضرت موسیٰ کی زندگی ہر وقت خطرے میں تھی۔ ان کی والدہ ماجدہ کو ہر لمحہ یہ خدشہ لگا رہتا تھا کہ فرعون کے آدمیوں کو پتہ چل گیا تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ اس نے بڑے صبر سے کام لیا مگر آخر کار جاسوس عورتوں کی سرگرمیوں کی وجہ سے وہ گھبرا اٹھیں۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش سے 3 ماہ بعد تک تو اپنے بیٹے کو چھپائے رکھا اور شفقت کی گود میں پالتی رہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اپنے پیارے بیٹے کو اطمینان سے دودھ پلاتی رہو، البتہ جب راز فاش ہوتا نظر آئے اور تمہیں اس کی جان کا خطرہ محسوس ہو تو بے خوف و خطرہ اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ دریا کی لہریں اسے ایک خاص جگہ لے جا کر کنارے پر ڈال دے گی، پھر اسے وہ اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے، مگر اس کا بال تک بھی کا نہ ہوگا، بلکہ ہم اسے لوٹا کر تمہاری ہی پاس پہنچا دیں گے اور پھر اسے پیغمبری بھی عطا کریں گے۔ چنانچہ اب ان کی والدہ نے اللہ کے حکم کے مطابق اسے دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا بنایا اور اسے مٹی اور رال سے اچھی طرح لیپ دیا تاکہ پانی اس کے اندر سرایت نہ کرے۔ اپنے لختے جگر کو اس کے اندر لٹایا اور خدا کا نام لے کر وہ ٹوکرا دریائے نیل میں ڈال دیا اور اپنے پیارے بچے کو خدا کے حوالے کر دیا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے ٹوکرا دریا میں ڈال دیا مگر ممتا کی وجہ سے اس کا دل اڑا جا رہا تھا، شاید گھبراہٹ میں وہ سارا راز کھول ڈالتی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر ڈھارس بندھائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ پا کر اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ دریائے نیل کے کنارے کنارے ٹوکرے کے پیچھے پیچھے جاؤ اور اس پر اس طرح نظر رکھو کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس ٹوکرے میں جو بچہ ہے تم اس کی نگرانی کر رہی ہو۔ حضرت موسیٰ کی بہن اس وقت کوئی 11 برس کی ہوگی، مگر یہ بچی بڑی سمجھدار اور ذہین تھی۔ وہ بڑی ہوشیاری سے بھائی کے پیچھے پیچھے گئی۔ ٹوکرا بہتا بہتا فرعون کے محلات کے قریب جا پہنچا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بڑی نیک اور پارسا خاتون تھی۔ اس نے دیکھا کہ دریا میں کوئی چیز بہتی چلی آ رہی ہے۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ دریا سے اس ٹوکرے کو نکال لاؤ۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی۔ دیکھا تو اس کے اندر ننھا منھا ہوبرو بچہ لیٹا ہوا ہے۔ شکل و صورت سے بچہ اسرائیلی معلوم ہوتا تھا اور ٹوکرا ابھی بھی ان بستیوں کی طرف سے آیا تھا جہاں اسرائیلی رہتے تھے۔ چنانچہ فرعون کے درباری
جو ہوشامدی ذہن کے تھے، فرعون کو بتایا کہ حضور یہ اسرائیلی بچہ ہے جسے اس کے ماں باپ نے قتل کے خوف سے دریا میں ڈال دیا ہے، اسے فوراً قتل کر دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بڑے ہو کر یہ بچہ ہماری جان کا دشمن بن جائے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاری اور موہنی صورت عطا کی تھی کہ دشمن بھی دیکھے تو بے اختیار پیار کرنے لگے۔ حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ اس بچے کو قتل نہ کریں، بلکہ ہم اس کو گود لے لیتے ہیں، ہمارے محل میں پرورش پائے گا، اسے خبر تک نہ ہوگی کہ میں اسرائیلی ہوں، بلکہ اپنے آپ کو ہمارے خاندان کا فرد سمجھے گا اور اسرائیلیوں کی بجائے ہمارے کام آئے گا۔ فرعون نے اپنی ملکہ کی بات مان لی اور اسے پالنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو دوستو، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے حضرت موسیٰ کو قتل ہونے سے بچا لیا اور اپنے اس وعدے کو پورا کیا جو اس نے حضرت موسیٰ کی والدہ سے کیا تھا۔ خدا کی قدرت دیکھیے، وہ شخص جو خدا کا دشمن تھا، اس نے حضرت موسیٰ کی پرورش اپنے ذمہ لے لی۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا اور اپنی خدائی اور حکومت کو بچانے کے لیے اس نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دینے کی مہم شروع کی تھی، مگر اس کی بے خبری کا یہ حال تھا کہ اپنے محل میں اور اپنی گود میں اس بچے کی پرورش کے لیے رضامند ہو گیا جو بڑا ہو کر فرعون کا خاتمہ کرنے والا تھا۔ تو دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں کیسے پرورش پائی، یہ میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ میری اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری اگلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ